بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک تفصیلی رپورٹ. آج ہے 14 جون اور ہفتے کی شب. آج رات آپ جاگتے رہیے گا کیونکہ آج رات آپ کو بہت بڑی بڑی خبریں سننے کو ملیں گی اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جاگتے رہیے. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آج جنرل عاصم منیر صاحب کا استقبال ہونا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور اوورسیز پاکستانیوں نے کرنا ہے واشنگٹن میں. اس کے لیے بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں اور امریکہ سے، مختلف شہروں سے، کینیڈا سے، یورپ سے جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی اور پاکستانی پروفیشنلز وہ پہنچ رہے ہیں اور بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں انہوں نے اس بات کا اعلان کر رکھا ہے کہ جو پاکستان میں فسطائیت چل رہی ہے پچھلے 3 سالوں میں اور خاص طور پہ 2.5 سالوں سے جب سے جنرل صاحب نے اپنا اقتدار سنبھالا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا کچا چٹھا جو ہے وہ چارج شیٹ، پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ کہتے ہیں جناب آج ہم جاری کریں گے واشنگٹن میں اور ان کی موجودگی میں، کیونکہ اس وقت فیلڈ مارشل جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پر ہیں مبینہ طور پر. باضابطہ طور پہ سرکاری طور پر اس کا اعلان نہیں کیا گیا. DGISPR بھی ابھی تک مکمل خاموش ہے اور حکومت پاکستان کی طرف سے بھی اس کا اعلان نہیں کیا گیا. دوسری جانب اسرائیل اور ایران کی خوفناک جنگ چھڑی ہوئی ہے اور ایران نے سرپرائز دیا ہے، سرپرائز پہ سرپرائز دیا جا رہا ہے اور ابتدائی طور پر اسرائیل نے جو حملہ کیا تھا اس میں ان کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا اور ان کی اعلیٰ ترین فوجی قیادت آرمی چیف سمیت یہاں وہ اس میں جاں بحق ہو گئے اور جوہری سائنسدان اور جوہری پروگرام سے منسلک جتنے بھی اعلیٰ ترین لوگ تھے، اعلیٰ ترین سیاستدان تھے، وہ بھی اس میں جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے. تو صورتحال بڑی گھمبیر ہے اور ایک معاملہ اس طرف چل رہا ہے. لیکن پاکستان کی داخلی سیاست کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ عمران خان صاحب کو ایک بار پھر قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے. پہلے ذرا کچھ خبریں آج کی لے لیتے ہیں، جائزہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر مزید آپ کو انفارمیشنز دیں گے. صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف 9 مئی کے 8 مقدمات جو ہیں اس کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی ضمانتوں کا کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ اب 16 جون کو سماعت کرے گا، یعنی آج سے 2 دن کے بعد اگلے ہفتے سماعت کرے گا 16 جون کو. یہ ابتدائی اطلاعات ہیں کیونکہ پہلے بھی 2 دفعہ یہ کیس آیا اور دونوں دفعہ جو ہے وہ جج صاحب جو ہیں، ایک جج صاحب جو ہیں وہ اس میں سے مسنگ قرار پائے اور وہ نہیں آئے تھے جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا تھا. دوسری جانب راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں 9 مئی کے 12 مقدمات کی سماعت کا معاملہ تھا اور وفاقی وزیر سابق شیخ رشید احمد صاحب، راشد شفیق صاحب، راجہ بشارت صاحب اور دیگر جو ہیں وہ رہنما پہنچے اور انہوں نے آج عدالت میں کمرہ عدالت میں حاضریاں لگوائیں اور حاضریاں لگوا کر وہ رخصت ہوئے اور آج جو ہے وہ کوئی خاص سماعت جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکی. اور ایڈوکیٹ فیصل ملک نے یہ بتایا کہ 9 مئی کے 11 مقدمات میں ملزمان کو نقول کی تقسیم کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور عمران خان صاحب کو ان مقدمات کی نقول تقسیم نہیں کی گئی اور اس میں ان کو ہدایات تھیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ جب تک نہیں ہوں گے، پوری ٹیم نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ نقول تقسیم نہ کی جائیں. لہذا عدالت نے آج ان کو یہ درخواست کی اور عمران خان کو وکلا کی موجودگی میں نقول کی تقسیم کی استدعا جو ہے وہ عدالت نے منظور کر لی. دوسری جانب جناب استدعا سے دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جو 9 مئی کے 12 مقدمات تھے اس میں ابھی تک فی الوقت جو ہے وہ نقول کی تقسیم کا سلسلہ ہی جاری و ساری ہے اور 21 جون کو اگلی سماعت مقرر کی گئی ہے اور 9 مئی کے GHQ حملہ کیس کے 13 مقدمات کی سماعت بھی جو ہے وہ 21 جون تک متوقع ہے. تو یہ تو صورتحال تھی جو چل رہی ہے جیلوں میں اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف جو معاملات چل رہے ہیں. دوسری جانب میں ایک اور ہے وہ ہے لاہور 9 مئی کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس. 9 گواہان نے ملزمان کے خلاف شہادت قلم بند کرا دی ہے اور اس میں کون کون ہے؟ زخمیوں کا میڈیکل کرنے والے 5 ڈاکٹر نے شہادت قلم بند کروائی اور ملزم کی شناخت پریڈ کرنے والے 3 مجسٹریٹس نے شہادت ریکارڈ کروائی. یعنی کہ سارے کے سارے سرکاری گواہان ہیں جو کہ اس مقدمے میں پیش کیے جا رہے ہیں اور
کیس کی سماعت جو ہے جیل ٹرائل جو ہے 18 جون تک ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اس میں 254 ملزمان جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان رہنما جو ہیں وہ نامزد کیے گئے ہیں۔ جبکہ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں ٹرائل ہوا تو کور کمانڈر ہاؤس والے مقدمے میں گواہوں کے بیانات لیے گئے، اور آج ڈاکٹر یاسمین راشد کے ایک کیس میں بھی ضمانت کا معاملہ لگا ہوا تھا، لیکن 4 بجے تک جو ہے وہ آرگومنٹس دینے کا کہا گیا، لیکن سرکاری وکیل نے کہا، جسے پروسیکیوٹر کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میری تیاری نہیں ہے، اور اب یہ جو کیس ہے آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ تقریباً 25-26 مہینے گزر گئے ہیں اور 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کو۔ ابھی تک سرکاری وکلا کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، اعجاز چودھری صاحب ہوں، میاں محمود رشید ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، یا پھر سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، عمر فراز چیمہ ہیں، ان سب کو بنیادی مقصد ہے کہ ان کو جیلوں میں رکھنا ہے۔ اس لیے رکھنا ہے کہ وہ ثبوت مانگ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ CCTV فوٹیج لے آئیں تو ہم جو ہے وہ آپ کو ثابت کریں گے۔ چودھری اعتزاز صاحب، سردار لطیف کھوسہ صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ IG پنجاب آپ ہمارے حوالے کر دیں تو ہم 3 گھنٹوں کے اندر اندر مسئلہ حل کر دیں گے، لیکن اس چیز کو جی شیطان کی آنکھ طرح اس کو لمبا کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک صرف اس لیے سرکاری وکیل نہیں آتے، کبھی جج نہیں آتے، کبھی کوئی اور نہیں آتا، تو بنیادی مقصد ہے کہ ان کیسوں کو لنگر آن کیا جائے اور میکسیمم ان کو لنگر آن کرتے کرتے ان کو جیلوں میں رکھا جائے۔ صرف صورتحال یہ ہے۔ اب چلتے ہیں پشاور ذرا۔ آج پشاور میں جی پاکستان تحریک انصاف کی ایک ریلی کا اہتمام تھا اور جلسہ رکھا ہوا تھا۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ موجود تھی اور بھرپور طریقے سے پشاور کے عوام نے اور خیبر پختونخوا کے عوام نے اس میں شرکت کی، اور آج اعلان کر دیا گیا ہے کہ 22 جون کو ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا، اور ہر شہر، ہر تحصیل، ہر گلی، ہر بازار میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو، رہنماؤں کو اور پاکستانی عوام سے یہ کہا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ جناب 22 تاریخ کو آپ اپنے گھروں سے نکلیں، اپنے کاروباری مراکز سے نکلیں اور آ کر پرامن احتجاج کریں۔ آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ اپنے گھروں سے نکلیں اور باہر آ کر احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، اور وہ احتجاج ہوگا پاکستان میں فسطائیت کے خاتمے کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہوگا، اور عمران خان صاحب اور دیگر جو سیاسی رہنما ہیں ان کی رہائی کے لیے یہ احتجاج کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے علی امین گنڈا پور صاحب نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ 22 جون جو ہے وہ ملک بھر میں، پاکستان بھر میں جو ہے وہ تحریک کا آغاز شروع کیا جائے گا جی۔ تو صورتحال بہت ہی دیکھنا ہے کہ اب پاکستان کے عوام جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ تو دوسری جانب جناب اس کے لیے پنجاب میں تیاریاں مسلسل کی جا رہی ہیں، اور پنجاب میں رحیم یار خان ہمارا جو ڈویژن ہے جی ضلع بہاولپور، اس میں بھرپور طریقے سے کام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے متحرک ہے، عالیہ حمزہ متحرک ہیں، اور دیگر جو لیڈرشپ ہے وہ بھی پنجاب کی حد تک، کافی حد تک وہ کر رہی ہے جناب، اپنے آپ کو موبلائز کر رہی ہے، اور اگر یہ احتجاج کامیاب ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ایک نئی طرح مل سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو دیکھیے ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کہ اب جو MPs ہیں، MNAs ہیں اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں اور پارٹی عہدیداران ہیں کہ وہ اس احتجاج کو، اس تحریک کو کس طریقے سے آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور ہے جی بجٹ سے متعلق ضرور کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر، اور وہ خبر ہے جناب کہ بیرون ملک جن پاکستانیوں نے پناہ لی ہے، سیاسی پناہ لی ہے، اور ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ صرف یورپ میں پناہ لینے والے پاکستانیوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے، جو کہ پاکستان کے حالات سے تنگ آ کر بیرون ملک منتقل ہوئے اور وہ واپس نہیں آئے، اور جہاں جہاں ہیں وہ وہیں پہ سیاسی پناہ کی درخواست کی ہوئی ہے۔ تو اب جو صورتحال ہے، وفاقی حکومت نے، الیکشن چور جعلی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ بیرون ملک سیاسی پناہ کے لیے درخواستیں جمع کرنے والے افراد کے پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے، اور پاسپورٹ رولز میں ترمیم کرنے کا
فیصلہ کیا ہے، اور یہ وزیر خارجہ کا گزشتہ سال کا فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے، اور اب پاسپورٹ رولز میں ترمیم کر کے فیصلہ کیا جائے گا، اور وزارت قانون و انصاف کے ذرائع کے مطابق پاسپورٹ رولز میں ترمیم کی سمری کابینہ کمیٹی برائے ڈسپوزل لیجسلیٹو کیسز CCLC کو ارسال کر دی گئی ہے، اور اس سمری میں CCLC سے منظوری کے بعد وفاقی کابینہ کو بھیجی جائے گی، اور ذرائع کے مطابق 1 لاکھ سے زائد پاکستانی شہریوں نے مختلف ممالک میں سیاسی پناہ کی درخواستیں دی ہیں جو حقائق پر مبنی نہیں ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بتا دوں کہ سیاسی پناہ کے خواہش مند پاکستانی شہری ملک کی بدنامی کا کہتے ہیں باعث بن رہے ہیں، اور پاسپورٹ ڈائریکٹوریٹ نے بھی تصدیق کی ہے کہ سیاسی پناہ لینے والے شہریوں کی پاسپورٹ کی تجدید بھی مستقبل میں نہیں ہوگی، اور اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد پاسپورٹ رولز میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب اس میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ جو بیوقوف ہیں، یہ جتنے بھی بابو بیٹھے ہیں یہ بیوقوف ہیں، اور جب آپ کسی بیرون ملک مقیم پاکستانی کا پاسپورٹ بلاک کرتے ہیں اور آپ اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے سیاسی پناہ لی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ واقعی یہ تمام پاکستانی جو ہیں وہ متاثرین ہیں، اور حکومت ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ تو آپ ان تمام جتنے بھی اوورسیز پاکستانی، جتنے بھی پاکستانی باہر موجود ہیں، آپ ان کی اس درخواستوں کی تصدیق کر رہے ہیں کہ واقعتاً پاکستان میں فسطائیت ہے، واقعتاً پاکستان میں ایک آئینی اور قانونی اور جمہوری حکومت نہیں ہے، اور وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے، جبکہ پاسپورٹ کسی بھی شہری کا بنیادی حق ہے، آپ اسے چھین نہیں سکتے، لیکن آپ اس بنیاد پہ کہ جس کے بارے میں آپ کو پوری خبر بھی نہیں، آپ پاسپورٹ بلاک کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل ان تمام خدشات کو درست ثابت کر رہے ہیں جو بیرون ملک پاکستانی مقیم ہیں اور جنہوں نے کہا ہوا ہے کہ ان کے ملک میں حالات نارمل نہیں ہیں۔ تو یہ نہ ہی فیلڈ مارشل کے لیے یہ خبر اچھی ہے، اور نہ ہی جناب الیکشن چور سرکار کے لیے، کیونکہ وزارت داخلہ اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے اعلیٰ حکام نے سینٹ کمیٹی کو آگاہ کیا ہے کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA اور بیرون ملک پاکستانی مشن سے موصول ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق 2019 سے 2025 تک 7,873 پاکستانیوں کو متعدد وجوہات کی بنا پر ڈیپورٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ ساری سچویشن دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی پاسپورٹ بلاک کیے تھے اور اس کے بعد یہ فیصلہ واپس لے لیا تھا، لیکن اب یہ پھر دوبارہ اسی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں۔ ایک اور خبر جناب، اور وہ یہ ہے کہ جو تنخواہ دار ملازمین کو، سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین کو جو رعایت دی گئی تھی، 1% جو ہے وہ ٹیکس میں رعایت دی گئی تھی آئندہ مالی سال کے لیے، وہ رعایت واپس لے لی گئی ہے، اور اس بات کا اعلان آج قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا، گورنمنٹ نے کیا ہے، اور گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وفاقی بجٹ میں جو 1% رعایت تھی، 1% تک کر دی گئی تھی رعایت تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکسوں کی شرح میں، وہ ہم نے واپس لے لیے۔ شہباز حکومت نے سیلری کلاس کو انکم ٹیکس میں دیا گیا ریلیف واپس لے لیا ہے۔ فائنانس بل میں سالانہ 6 سے 12 لاکھ تک آمدن والوں پر ٹیکس شرح 1% دکھائی گئی تھی، مگر حکومت نے اس رعایت کو واپس لے لیا ہے، اور یہ چیئرمین FBR کی قائمہ کمیٹی میں بریفنگ دی گئی ہے۔ تو اس لیے جناب جو چند دنوں کے لیے آپ خوش ہوئے تھے، وہ خوشی واپس لے لی گئی ہے، اور یہاں تک کہ یہی تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ آپ کو 535 ارب روپے کا ٹیکس جو ہے وہ دے گا، جبکہ پچھلے سال 600 ارب روپیہ تنخواہ دار طبقے نے دیا تھا، خواہ وہ سرکاری تھے یا وہ پرائیویٹ تھے، اور کاروباری تاجروں نے ساروں نے مل کے، جن کی تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے، انہوں نے ٹیکس دیا تھا 65 ارب روپیہ۔ تو مزید انہی لوگوں کو آپ ٹیکسوں کے بوجھ تلے لاد رہے ہیں جو آلریڈی تنخواہ دار طبقہ ہے، جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔